گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 3 جون 2016 26 شعبان 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ آمد رمضان ہے۔ اپنا آج ہمارا درس 128 اور موضوع حضرت داؤد طائی اور ان کی نصیحت۔ بڑا کمال کا یہ موضوع ہے، بڑے انہماک سے سنیے گا، ترتیب سے کچھ رمضان کے بارے میں، پھر ایک حدیث پاک اور پھر اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔ رمضان اللہ رب العالمین کا اس قدر خاص اور برگزیدہ مہینہ ہے کہ بھوک کاٹنا اللہ کو پسند ہے۔
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 501 پر اپنے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں الصوم نصف الطریقت، روزہ رکھنا آدھی طریقت. سبحان اللہ. روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن میں نے روزہ رکھا مجھ پہ علم کا کوئی نیا باب کھلا. جس دن میں نے فاقہ کیا مجھ پہ علم کا کوئی نیا باب کھلا. علم بڑی چیز ہے اور سارے کا سارا علم کم و بیش اللہ رب العالمین نے رمضان شریف میں نازل کیا. ہم کون سی امت ہیں؟ قرآن والی امت ہیں ہم. اللہ رب العالمین نے کم و بیش 160 صحیفے اتارے، کم و بیش چھوٹی کتابیں بھی 4 بڑی کتابیں اتاری اور تقریباً سب کے سب رمضان میں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل والا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے یکم رمضان کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اتارے یکم رمضان. 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت اتاری. 8 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور اتاری. 12 رمضان کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتاری. 21 رمضان کو پیر کی رات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین وحی لے کے آئے. پہلی سورت اتری اقرا، 21 الفاظ اترے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. 21 الفاظ اترے اس سورت کے. اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ کمال قرآن ہے. جیسے خالق ارض و سماوات کو ساری مخلوق میں حیثیت حاصل ہے، اسی طرح تمام کلاموں میں قرآن پاک کو حیثیت حاصل ہے. آپ کو مبارک ہو. اب تو اس کے درجے اور بڑے بڑھ جائیں گے. اگر کوئی شخص ایک لفظ پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی شخص نوافل میں بیٹھ کر ایک لفظ پڑھے تو اللہ 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اگر کھڑا ہو کر پڑھے تو 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. آگے رمضان آنے والا ہے، 700 تک درجے اس کے بڑھ جائیں گے. نوافل فرض کے برابر ہو جائے گا اور فرض کے 70 درجے بڑھ جائیں گے. آپ کو مبارک ہو یہ مہینہ. مومن کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اس مہینے میں، کھل اٹھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لینے والی. گرمی کی فکر نہ کریں. اللہ والے تنگی سے تنگ نہیں پڑتے. اللہ والے تنگی سے تنگ نہیں پڑتے بلکہ خوش ہوتے ہیں. گرمی سے تنگ نہیں پڑتے، خوش ہوتے ہیں. بلکہ تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈال. ان کو کوئی گرمی نہیں لگتی. وہ اللہ کی راہ میں لگے رہتے ہیں. ان کو کڑوا بھی میٹھا لگتا ہے. چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا محمود و ایاز کے واقعات میں سے. ایاز ایک دن محمود ان کو کوئی نہ کوئی چیز محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سلطان کوئی نہ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے کاٹ کے دے دیا کرتے تھے. ایک دن ایک خربوزہ کاٹا اور ایاز کو دیتے جا رہے ہیں. ایاز بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، بڑے مزے سے. اور بادشاہ کا اپنا دل آیا، لگتا خربوزہ کچھ زیادہ ہی میٹھا ہے. بادشاہ نے ایک کانتر لی اور اس کو باہر نکل دیا، اس کو باہر اگل دیا. تو کہا اے ایاز یہ کیا؟ فرمایا ایاز نے بادشاہ سلامت ساری زندگی تو آپ نے میٹھا کھلایا، آج تھوڑا کڑوا آ گیا تو کیا ہوا؟ آج تھوڑا اللہ کی اتنی نعمتیں اگر تھوڑا سا دکھ آ جایا کرے تو اس کا پورا مزہ لیا کریں. دیکھیں آیا کس کی طرف سے ہے، دیکھیں تو صحیح. آج صبح مجھے بڑی گرمی لگی. میں جیسے خیال آیا کہ گرمی کون ڈال رہا ہے، میں نے کہا میرا اللہ تعالیٰ. تو میں خوش ہو گیا. بالکل ختم، گرمی ختم ہو گئی اسی وقت. میرا اللہ تو بڑا کریم ہے، یہ گرمی میرا اللہ ڈال رہا ہے. رمضان شریف میں جب روزے آئیں گے تو آپ نے بالکل نہیں گھبرانا، شکر کی حالت میں رہنا. یہ نہیں کہنا کہ بڑی گرمی ہے روزہ لگ رہا ہے. میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی خوش نصیب ہو تو اللہ کر بھی دے. اگر کوئی شخص حالت روزہ میں دنیا سے چلا جائے، اللہ رب العالمین اس کی جگہ پہ ایک فرشتہ پیدا کریں گے اور اس فرشتے کو حکم دیں گے کہ قیامت تک روزے رکھ. جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اس فرشتے سے سارے روزے لے کے اس شخص کو دے دیے جائیں گے. جو حالت روزہ میں فوت ہوا ہوگا، اس کا مطلب ہے اللہ کی منشا ہے میرے بندے، اے میرے نائب، روزہ نہ چھوڑی چاہے جیسی بھی گرمی ہے.
اور ہمیں نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب اللہ کی نعمتوں کی بھرمار ہوتی ہے تو کیا ہم کوئی شکر کی علامت کرتے ہیں کہ نہ شکری کی علامت کر لیتے ہیں، منہ کو بسوڑ لیتے ہیں، سر پہ پٹی باندھ لیتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو سر پہ پٹی باندھتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا، آپ نے بلایا، اس نے کہا جی اماں جی بتائیے، فرمانے لگی پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا سر میں درد ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا آج تیرے سر میں درد ہوئی ہے، تو نے پٹی باندھ لی ہے، ساری زندگی کبھی درد نہیں ہوئی، تو اس کے لیے کیا باندھا ہوا تھا؟ نہ شکری کی تو تو نے علامت ظاہر کر دی، شکر کے لیے تو نے کون سی علامت ظاہر کی؟ وہ شرمندہ ہو گیا، اس نے پٹی اتار کے پھینک دی۔ اللہ والے راہیں سیدھی کر دیتے ہیں، اللہ والے راہیں سیدھی کر دیتے ہیں۔ اماں جی نے کہا ساری زندگی اللہ نے تجھے صحت سلامتی دی، اس کے لیے تو نے کون سی علامت ظاہر کی تھی؟ آج ہلکا سا سر درد ہوا ہے تو تجھے پٹی باندھ لی ہے۔ ماتھے پہ بل نہ آنے دیا کریں، مسکراتے رہا کریں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پہ یہ بڑا احسان فرمایا۔ حدیث پاک آج کا موضوع تھا کہ فقر اختیار کر لو، اللہ کی ذات کے اندر چلے جاؤ، اسی حساب سے پھر حدیث پاک لی ہے، تھوڑی سی اس کی گفتگو کرتے ہیں۔ حدیث پاک موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے ہی اسے اللہ نہ کرے کہ خودکشی نہ تصور کر لے، یہ نفس کا مارنا ہے۔ اس کی ایک تشریح کی محدث شیخ الحدیثوں نے، اس کی ایک تشریح یہ کی کہ یہ جو موتو قبل انت موتو ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے نفس کو مار لو اپنی زندگی میں۔ اور کیسے اوصاف پیدا کرو، اس کی تفسیر میں کہ مردہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، مردہ کسی کو لوٹتا نہیں، مردہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، فریب نہیں کرتا۔ اس لیے اس طرح کے معاملات کو اپناؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس حکم پاک سے پھر جو برکت آپ کو عطا فرمائے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہاں پر نفس کو مارنا، یہاں پر نفس کو مارنا، نہنگو ازدہا، شیر نر مارا تو کیا مارا۔ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، بڑے جانور کو۔ نہنگو ازدہا، شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا۔ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا۔ یہ جو حدیث پاک ہے، یہاں پر موتو قبل انتا موتو، یہ اب سمجھ لگی کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفس کو مارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف چلیں۔ شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب آٹھویں پشت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ شجرہ طریقت آپ جن واسطوں سے شجرہ نسب کے بعد حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ذری قول دیتے ہیں، بڑے غور سے سنیے۔ آپ نے فرمایا نیکی بدی کو کھا جاتی ہے، 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں۔ پچھلی بار ہمارا تھا کہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، نیکی بدی کو کھا جاتی ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے ابھی بدیاں کرنی ہوتی ہیں، ان کو بھی کھا جاتی ہیں، ان کو بھی کھا جاتی ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اس نیکی کی برکت سے جو گناہ نامہ اعمال میں لکھا ہوتا ہے وہ سلب کر دیا جاتا ہے۔ نیکی گناہ کو کھا جاتی ہے، پچھلے گناہ بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ نیکیاں کرتے جائیں تو گناہ خود بخود ہی ختم ہوتے جائیں گے، نیکیاں گناہوں کو کھاتی جائیں گی۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آج جن بزرگوں کا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے صفحہ نمبر 210 اور 211 پہ ذکر کیا، یہ شجرے کے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت حبیب اجمی کے مرید ہیں۔
اور حضرت حبیب اجمی حضرت حسن بصری کے مرید ہیں. حضرت حسن بصری حضرت علی المرتضیٰ کے مرید. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت معروف کرخی ہیں. معروف یہ سب شجرے والے بزرگ ہیں. معروف کرخی کے پیر ہیں اور حبیب اجمی کے مرید ہیں. 20 سال آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور کمال ہستی ہے آپ کی. آپ حنفی ہیں. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں. اب آگے چلتے ہیں کتاب اور صاحب کتاب کی طرف. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لے لیں. آپ فرماتے ہیں انسان کی ہر سانس گویا موت کی طرف ایک قدم ہے. انسان کی ہر سانس گویا موت کی طرف ایک قدم ہے. یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے کہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. انسان کی ہر سانس گویا موت کی طرف ایک قدم ہے. غافل اس قول کو اس طرح سمجھیں, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ آپ کے پاس جو عمر ہے اللہ کی امانت ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں لگائیں, زیادہ سے زیادہ. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک تحفہ دیا ہے, وہ لے لیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اللہ تعالیٰ جن مشکلوں سے چاہے گا آپ کو نکال دے. اور مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے, وہ تو یہاں ہوتا ہی مشکلوں میں ہے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا. تو ہر وقت اس کا ورد رکھا کریں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ گفٹ دیا ہے, تحفہ دیا ہے. اور یہ کشف ٹی وی والے, انٹرنیٹ سے دیکھنے والے, ڈی وی ڈی والے سب کو اجازت ہے اس کا دن رات ورد رکھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ابھی بیٹھے بیٹھے ورد شروع کر دیں. جو درود پاک نہیں پڑھ رہے, جو پڑھ رہے ہیں وہ درود پاک پڑھتے رہیں. اپنے درس کی طرف آ جائیں. کتاب اور صاحب کتاب. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا ناقصارا پیر کامل آرا رہنما. یہ کتاب ناقصوں کی پیر ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. یہ کتاب ناقصوں کی پیر ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ شیخ کامل ہے جو اس کا پوری کتاب کا مطالعہ کر لے یہ راہ حق بیان کرتی ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ کتاب راہ حق بیان کرتی ہے, کلمات کی شرح کرتی ہے, بہت سے پردے کھول دیتی ہے اور ہٹا دیتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاہکار ہے. آج ہمارا درس 128, کلاس ہماری 128. موضوع حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی نصیحت. بالکل قریب ہو جائیں, صفحہ نمبر 210 پڑھنے لگاؤ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین کن الفاظ میں دیا, سنیں گا. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے. تبع تابعین کون ہوتے ہیں؟ صحابی وہ جس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ والضحیٰ ایمان کی حالت میں دیکھا, وہ صحابی کہلاتے ہیں. جنہوں نے صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا وہ تابعی کہلاتے ہیں, اور جنہوں نے تابعی کو حالت ایمان میں دیکھا ان کی صحبت میں رہے وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے.
یہ بار بار میں بتاتا رہتا ہوں، آپ کو پکا یاد ہو جائے تابعی کون، تبا تابعی، تبا تابعین کون۔ آپ فرماتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری امام الاولیاء فرماتے ہیں ان مشائخ میں سے ایک حضرت ابو سلیمان داؤد بن نصیر تائی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو سلیمان ان کی کنیت ہے، داؤد بن نصیر، نصیر ان کے والد کا نام ہے، داؤد ان کا اپنا نام ہے، جنہوں نے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ انہوں نے، یہ بہت بڑے عالم دین تھے، یہ الگ تھلگ ہو گئے اللہ کی مخلوق سے، اللہ کی راہ میں فنا فی اللہ ہو گئے، یوں سمجھ لیں اللہ کی ذات میں یہ فنا فی اللہ ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور مخلوق سے دور رہے۔ ان کا مشائخ، ان کا شمار اکابر مشائخ میں ہوتا ہے۔ حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کا تعارف بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کا شمار اکابر مشائخ میں ہوتا ہے۔ اپنے زمانے کے بے مثال صوفی تھے، اپنے زمانے کے بے مثال صوفی تھے۔ انہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ یہ فضیل بن ایاز اور ابراہیم بن ادم کے ہم اثر تھے۔ سبحان اللہ۔ فضیل بن ایاز اور ابراہیم بن ادم، ان کے واقعات یاد ہیں؟ ان کے واقعات جو پچھلے درس گزرتے ہیں ان کو یاد رکھا کریں۔ یہاں تھوڑا سا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا چلوں کہ آپ کے ایمان تازہ ہو جائیں۔ جب آپ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے ایک ساتھی فوت ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ قیامت برپا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہیں اور پانی دے رہے ہیں، سب پانی دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بزرگ آپ کے روح زیبا پہ اپنا رخ لگائے کھڑے ہیں۔ یاد ہے درس یہ، اپنا رخ لگائے کھڑے ہیں۔ تو خواب میں انہوں نے پوچھا، خواب میں انہوں نے پانی مانگا ان بزرگوں سے جن کی زیارت ان کو، جب ان سے پانی مانگا تو انہوں نے کہا کہ میں پانی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ابھی پوچھ کر دیتا ہوں، ابھی یہ کہنا ہی تھا تو آپ نے اشارہ کیا کہ امام ابو حنیفہ کو پانی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو جب پانی پہنچایا گیا تو وہ پانی آپ نے خود بھی پیا اور اپنے تمام عقیدت مندوں کو بھی دیا، اور آپ فرماتے ہیں پانی پھر بھی اتنے کا اتنا ہی رہا، پانی پھر بھی اتنے کا اتنا ہی رہا۔ انہوں نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ بتائیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو رخ زیبا کے ساتھ اپنا رخ لگائے کھڑے ہیں یہ کون ہے؟ فرمانے لگے یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ فرمانے لگے دوسری سائڈ پہ کون کھڑے ہیں؟ تو فرمایا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ پھر اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پوچھتا گیا، وہ بتاتے گئے، جب میری آنکھ کھلی تو میری انگلی 17 پہ تھی۔ میں نے 17 بزرگوں کے بارے میں ان سے بھی پوچھا اور وہ بتاتے گئے۔ 20 سال یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے ان کے ہم اثر جو بزرگ تھے ان میں فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ کا واقعہ اس طرح کہ جب ربی وزیر اس کے ہارون رشید کے خلیفہ ہارون رشید کے حج کے لیے گئے، انہوں نے پوچھا کہ میں یہاں کسی بزرگ سے ملنا چاہتا ہوں، تو 2 بڑے بزرگوں کے پاس ان کو لے گئے۔ ان کے ذمہ کچھ قرض تھا، وہ قرض اتروا دیا۔ جب ہارون رشید نے کہا کہ میں کسی اور بزرگ سے ملنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 196 پہ لکھا ہوا ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں بعد میں، اور جو پہلا واقعہ سنایا ہے وہ 188 پر ہے، تو یہ جو دوسرا واقعہ سنا رہا ہوں یہ 196 پر۔ تو فرمایا کہ ربی ابھی میرا دل بھرا نہیں ہے، میں کسی اور بزرگ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ربی ان کو لے کے حضرت فضیل بن ایاز کے پاس چلے گئے۔ حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جھروکے میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے، دستک دی۔ آپ نے فرمایا کون؟ تو کہا امیر المومنین آئے ہیں۔ تو اندر سے فضیل بن ایاز نے فرمایا مجھے امیر المومنین سے اور انہیں مجھ سے کیا سروکار ہے، کیا سروکار ہے۔ لیکن آپ نے دروازہ کھولا آ کے اندر بلا لیا، ہارون رشید سے دیا بند کر دیا۔ جب ہارون رشید سے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مس ہوا تو حضرت فضیل بن ایاز نے فرمایا کہ بڑی حیرانگی کی بات ہوگی کہ یہ ہاتھ اگر جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ ہارون رشید زارو قطار ہونے لگ گئے، اتنا روئے کہ غش کھا کے گر۔ پھر انہوں نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجیے، انہوں نے کچھ اور نصیحتیں کی۔ پھر فرمایا آپ کے ذمے کوئی قرض ہے تو بتائیں میں اتار دوں۔ انہوں نے کہا ہاں میرے ذمے قرض ہے میرے اللہ کا کہ میں اس کی بندگی اور اس کی عبادت کروں، انسانوں میں سے مجھ پہ کسی کا قرض نہیں۔ جب باہر گئے ہارون رشید تو انہوں نے فضل بن ربی سے کہا اے فضل بن ربی اصل بادشاہ تو فضیل بن ایاز ہے،
اصل بادشاہ وہ فضیل بن عیاض ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم، آج تھوڑی سی جڑائی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم، یہ واقعہ کشف الماجوج کا نہیں ہے، آپ بصرہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے ہیں ابراہیم بن ادہم، تو رستے میں کھجوریں خریدی، تو 40 دن ہو گئے ہیں عبادت میں کچھ ذوق نہیں بن رہا۔ مسجد اقصیٰ میں اپنے آپ کو صف میں لپیٹ لیا کہ مسجدوں سے نکال دیا جاتا نا مسافروں کو کہ کوئی نکال نہ دے۔ رات کو مسجد اقصیٰ میں جب 40 ابدال کٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا آج ہمارے علاوہ بھی کوئی اور ہے، آج مسجد اقصیٰ میں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور ہے۔ ان میں سے ایک ابدال نے کہا ہمارے اندر ابراہیم بن ادہم۔ آپ جلدی سے صف سے نکل کے باہر آ گئے، تو وہ بھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کو 40 دن ہو گئے ہیں عبادت میں کوئی سرور نہیں آ رہا۔ تو باقیوں نے پوچھا کیا وجہ؟ انہوں نے کہا رستے میں آتے ہوئے انہوں نے ایک دکاندار سے کھجوریں لی تھی، ایک کھجور نیچے گر پڑی، انہوں نے سمجھا کہ شاید میری کھجوروں میں سے گری ہے، وہ ان کی نہیں تھی، وہ دکاندار کی تھی۔ جب سے انہوں نے وہ کھجور کھائی ہوئی ہے عبادت کی لذت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اپنے رزق کو درست کریں۔ یہ بزرگوں کی جو باتیں ہم سنتے ہیں، یہ ان میں سے کچھ سیکھنا ہوتا ہے ہم نے۔ اپنے رزق کو ٹھیک کریں۔ ایسا رزق ہے جس کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، اس نے عبادت کی لذت ختم کر دی۔ اور جس رزق کا ہمیں پتہ ہو اس کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 40 دن ایک لقمہ جو ہے نا اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے پیٹ میں لقمہ حرام چلا جائے۔ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 40 دن اس لقمے کا اثر رہتا ہے۔ سرور کائنات نے 1437 سال پہلے بتا دیا کہ ایک لقمہ اگر پیٹ میں حرام چلا جائے تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ کھجور تو ابھی جان بوجھ کر ابراہیم بن ادہم نے نہیں کھائی تھی، آپ جلدی سے گئے اس شخص کے پاس، اسے کہا کہ میں نے ایک تیری کھجور کھا لی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا، وہ عیسائی تھا کوئی، اس نے کہا بس مجھے آپ کلمہ پڑھائیں کہ ایسے لوگ بھی آج دنیا میں ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فضیل بن عیاض اور ابراہیم بن ادہم کے ہم اثر تھے۔ طریقت میں یہ شیخ حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ طریقت میں شیخ حبیب رائی یاد کریں، ان کا واقعہ یاد کریں۔ شیخ حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ گزرا پیچھے۔ یہ نہر فرات کے کنارے بکریاں چرایا کرتے تھے، تو ایک بزرگ نے دیکھا کہ ان کی بکریوں کو بھیڑیا چرا رہا ہے۔ حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 182 پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ دیکھا کہ بھیڑیا ان کی بکریاں چرا رہا ہے۔ اس بزرگ نے کہا یار یہ بڑے اللہ والے، ان سے ملنا چاہیے۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان بزرگوں نے کہا کہ فرمایا بیٹے کس لیے آئے ہو؟ تو فرمایا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ فرمانے لگے، اس بزرگوں نے فرمایا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بکریاں بھیڑیا چرا رہا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو ان بزرگوں نے، حضرت شیخ حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، میں اس کے کام میں لگا ہوا ہوں، اس کی مخلوق میرے کام میں لگی ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اس کے کام میں لگا ہوا ہوں۔ سچے دل سے اس کے کام میں لگ جائیں، ساری مخلوق آپ کے کام میں لگ جائے۔ سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ۔ ہم میں اخلاص کی کمی آ گئی ہے۔ اگر ہمارا اخلاص پورا ہو جائے، پھر آپ نے ایک لکڑی کا پیالہ ایک پتھر کے نیچے رکھا، اس میں سے ایک دودھ کا چشمہ نکلا، ایک شہد کا چشمہ نکلا۔ اس بزرگ نے پوچھا یہ کیسے حاصل ہوا، اتنی بڑی یہ کرامت کیسے حاصل ہوئی؟ تو حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچے دل سے اتباع کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرامت دی۔ آج بھی اگر کوئی سچے دل سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے تو آج بھی وہی دور ہے۔ آج بھی وہ جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، وہی اللہ، وہی رسول ہیں، وہی قرآن پاک ہے۔ ہم بدلے ہیں اور کچھ نہیں بدلا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی اگر مسلمان سچا ہو جائے تو اللہ کی رحمتیں اسی طرح برسنی شروع ہو جائیں گی جیسے ان لوگوں پہ برستی تھی۔ حاجت ہوئی تو لکڑی کا پیالہ پتھر کے نیچے کر دیا، شہد کا چشمہ بھی نکل آیا، دودھ کا چشمہ بھی نکل آیا۔ پوچھا تو بتایا کہ یہ اتباع مصطفیٰ سے حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
سچے دل سے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ طریقت میں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ طریقت میں حضرت شیخ حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ انہیں تمام علوم پر دسترس حاصل تھی اور بالخصوص فقہ میں انہیں فقہاء کا سردار کہا جاتا تھا، کیونکہ 20 سال امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہے، سردار کہا جاتا تھا۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے اور زہد و تقویٰ کے راستے پر چل پڑے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، معاملات کو جاننے اور حقائق پر دسترس حاصل کرنے میں انہیں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ حضرت عطا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمہیدی جملے یہ ان کی تعریف کی ہے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت، آپ نے ایک نصیحت کی، آپ نے اپنے ایک مرید کو تھوڑا سا مفہوم سمجھاؤں کہ پھر آپ کے پاس اب دعا کریں گے تھوڑی دیر میں، تھوڑا سا مفہوم سمجھاؤں کہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو ایک نصیحت کی، اسے کہا کہ دنیا کو سلام کہہ دے تو بالکل آزاد ہو جائے گا۔ دنیا کو رہنا دنیا میں ہی ہے لیکن اس کی طلب نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے حدیث پاک سنائی ہے نا، نفس کو مار کے رہنا دنیا میں ہی ہے۔ آپ نے فرمایا تو دنیا کی طلب چھوڑ دے، آزاد ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا آخرت پہ بھی تکبیر پڑھ دے کہ جنت اور سارے معاملات بھی دل سے نکال دے، تو دل کے اندیشوں سے بھی آزادی حاصل کر لے گا۔ بس تیرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا بس اللہ ہی ہو، اللہ کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ اور دوسرا پھر آپ نے جو اگلی اس سے بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد تھے، امام محمد اور امام ابو یوسف۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کو اپنے قریب رکھتے تھے اور امام ابو یوسف کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا کم مانے دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ امام محمد کو اپنے قریب رکھتے ہیں، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اور امام ابو یوسف کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے، تو آپ نے فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو چھوڑ کے دین کو اختیار کیا ہوا، اور امام ابو یوسف نے دنیا کو پا کے جسٹس سے دنیا کو پا کے دنیا حاصل کی ہوئی۔ اس لیے ان دونوں میں فرق ہے۔ میں امام محمد کو حسن بن شیبانی کو قریب رکھتا ہوں اور امام ابو یوسف کو سے دور رہتا ہوں۔ آگے چلیں آپ کو سمجھ آئے گی۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت، حضرت عطا علی حجویری امام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات منقول ہے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا ان اردت السلامۃ سلم علی الدنیا وان اردت الکرامۃ کبر علی الاخرہ۔ یہ عربی کی عبارت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو دنیا کو سلام کرو، اور اگر بزرگی چاہتے ہو تو آخرت پر تکبیر پڑھ دو۔ پھر سنیں، آپ فرماتے ہیں اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو دنیا کو سلام کر دو، اور اگر بزرگی چاہتے ہو تو آخرت پر تکبیر پڑھ دو۔ یہاں سلام کرنے سے مطلب ہے کہ ہاتھ کھینچنا اللہ سے اپنی، پھر اگلا جو ہے کہ آخرت پر تکبیر پڑھ دو، اس کا مطلب ہے کہ جنت اور اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ نہ دو، آخرت پر بھی تکبیر پڑھ دو۔ بس باقی اب کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ۔ اب باقی اللہ رہ جاتا ہے۔ جب باقی اللہ رہ جاتا ہے تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے، پھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء اس ذرّی نصیحت کی ذرّی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی دنیا اور آخرت دونوں حجاب کا محل ہے، دنیا اور آخرت دونوں حجاب کا محل ہے۔ جب بندہ ان میں لگا رہے گا، دنیا میں دنیا کی چیزوں کے لیے اور آخرت میں جنت اور باقی چیزوں کے لیے، تو پھر اللہ سے حجاب نہیں ہوتا۔ دنیا اور آخرت دونوں حجاب کا محل ہے، اور ساری فراغت انہی 2 چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو جڑا رہے گا ان چیزوں کے ساتھ وہ ان میں ہی لگا رہے گا، جو ان سے ہٹ جائے گا تو آپ فرماتے ہیں ساری فراغت انہی 2 چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو جو شخص جسم سے فارغ ہونا چاہتا ہو اسے کہا جائے گا دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے، اور جو دل سے فارغ ہونا چاہتا ہے تو اسے کہا جائے گا وہ آخرت کا ارادہ بھی دل سے نکال دے۔ جسم سے فارغ ہونا چاہتا ہے تو دنیا کے معاملات چھوڑ دے، اور اگر آخرت سے دل سے فارغ ہونا چاہتا ہے تو آخرت کے معاملات بھی چھوڑ دے۔ آگے دوسرا جو فرماتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات منقول ہے، ان کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا قریبی تعلق ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا گہرا تعلق رکھتے تھے، اور امام ابو یوسف سے کم تعلق رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں ان کے دوسرے بڑے شاگرد قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے تھے۔ ان سے سوال کیا گیا، یہ دونوں حضرات اکابر اہل علم میں سے ہیں، آپ اکابر اہل علم میں سے ہیں، تو آپ ان میں سے ایک کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور دوسرے کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟
لوگوں نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ دونوں بڑے ہونہار شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کیا وجہ آپ ایک کو اپنے قریب رکھتے ہیں اور دوسرے کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے؟ تو انہوں نے جواب دیا محمد بن حسن نے دنیا کی تمام نعمتوں کو چھوڑا اور اس علم کی وادی میں داخل ہوئے، اس لیے ان کا علم ان کے دین کے لیے عزت اور ان کی دنیا کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ انہوں نے دنیا جو علم حاصل کیا اسے دنیا نہیں کمائی، حضرت امام محمد نے اسے دنیا نہیں کمائی۔ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور جبکہ قاضی ابو یوسف نے درویشی کو چھوڑا پھر علم میں داخل ہوئے اور اس علم کے ذریعے انہوں نے دنیا مرتبے اور عزت کو حاصل کیے، اس لیے محمد بن حسن اور قاضی ابو یوسف کے درمیان فرق ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نے دنیا کو اختیار کیا، ایک نے اللہ کو اختیار کیا، اب ان دونوں میں فرق ہوگا، اس لیے میں امام محمد کو اپنے قریب بٹھاتا ہوں اور امام ابو یوسف کو اپنے سے دور رکھتا ہوں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ آگے ان کے مرید حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں داتا علی اجویری فرماتے ہیں، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے پیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، معروف کرخی کے بارے میں یہ بات منقول ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو صفات یعنی تصوف کو سمجھنے والا نہیں پایا، تصوف کو انتہائی سمجھنے والے تھے پایا، اور دنیا اور اہل دنیا کو حقیر سمجھتے تھے اور فقراء کے ساتھ بڑی مہربانی کے ساتھ پیش آتے۔ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں حاصل کلام کہ جو دنیا کے امراء تھے ان کے قریب نہیں جاتے تھے آپ، لیکن فقراء کو اپنے قریب رکھتے تھے زیادہ سے زیادہ۔ فقیر جتنا خستہ حالت ہوتا تھا آپ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ والا جتنا زیادہ ماڑا ہو اتنی زیادہ اس سے محبت کرنی چاہیے، اور دنیا والا جتنا بھی تگڑا ہو مروب ہو کے لینوں میں لگ کے نہیں اس سے ملنا چاہیے۔ اللہ والوں کے لیے ٹائم بھی نکالنا چاہیے، اللہ والوں سے ملنا بھی چاہیے، اللہ والوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمالی کا و جمالی حبیبی کا و نبی کا و شفیع کا سیدنا محمد والہ و اصحابہ مبارک وسلم۔ خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک مولا خالق الہ پاک ہوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم، تجھے اپنی ربوبیت کا صدقہ، اے اللہ اپنی ربوبیت کے صدقے، اے رب العالمین اپنی ربوبیت کے صدقے، کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدہا کے مکھڑے کے صدقے، واللیل کی چھلے والی زلف عنبرین کے صدقے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کے صدقے، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کی لڑک پن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اونو محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر۔ یا اللہ جن گناہوں نے ہمیں پریشان کیا ہے اللہ وہ گناہ ہمارے معاف کر دے، ہماری پریشانیاں ہماری راحتوں میں بدل دے، اللہ ہمیں اگلی ساری زندگی نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اگلی ساری زندگی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ جو قضائیاں ہوئی ہیں وہ قضائیاں دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنی ہو سکیں دے دیں، باقی ہمیں معاف فرما، یا رب العالمین ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں حج بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حاضریاں عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے گھروں میں رزق عطا فرما، یا اللہ بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ نظر بد دور فرما دے، یا اللہ بندش دور فرما دے، جادو سے بسرات دور فرما دے، یا رب العالمین جن گناہوں نے ہمارے سکھ چھین لیے یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے ہمارے دکھ سکھوں میں بدل دے، یا اللہ ہمارے دکھ سکھوں میں بدل دے، یا اللہ ہمارے دکھ سکھوں میں بدل دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے رزق پہ اضافہ فرما، یا اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، یا اللہ ہمارے قلوب کے اطمینان میں اضافہ فرما، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، یا اللہ جو گھروں میں ہسپتالوں میں چار پائیوں سے لگے ہیں اللہ ان مریضوں کو شفا دے دے، اللہ ان مریضوں کو شفا
شفا دے دے، یا اللہ ان مریضوں کو شفا دے دے۔ اللہ تعالیٰ تجھے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ کا واسطہ ان مریضوں کو شفا دے دے۔ یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا دے دے، یا اللہ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو بھی شفا دے دے، یا اللہ جن کے بچے بیمار ہیں ان کو بھی شفا دے دے، یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی شفا دے دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر آفات و بلیات سے بچا، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر آفات و بلیات سے بچا، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر آفات و بلیات سے بچا۔ یا اللہ تو خود ہی فرماتا ہے جب کوئی 3 مرتبہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو مجھے حیا آ جاتی ہے۔ اے اللہ تجھے تیری حیا کا واسطہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارے قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارے قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن کے بچے یا بچیاں کسی نکاح میں ہے، اللہ پاک ان کے نکاحوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جن کے نکاحوں میں کوئی رکاوٹیں ہیں اللہ وہ رکاوٹیں دور فرما۔ یا اللہ نکاح کے نیک اسباب فرما، جن کی بہنیں بیٹیاں اللہ پاک نکاح کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، میاں بیوی کی محبتیں عطا فرما، اولاد کی فرما برداریاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروباروں میں جو رکاوٹیں آئی ہیں وہ دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے ضرب عضب کی خیر فرما، یا اللہ ہماری فوج کی خیر فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دے۔ اے اللہ انگریز کے جھوٹے قانون کو دور فرما، یا پروردگار عالم قرآن و حدیث کا قانون نافذ فرما۔ یا اللہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا۔ یا اللہ ہمارے صلاۃ کا نظام قائم فرما، اللہ ہمیں اپنی سچی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن بچوں یا بچیوں نے امتحان دیے انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو فارغ التحصیل ہیں ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو رزق سے بھر دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما۔ اے اللہ آسان زندگی عطا فرما، آسان موت عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور نفسہ وزینۃ فرشہ محمد وآلہ وصحبہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔